جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ظفر اوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اشرف مہتاب صاحب، سینئر اکنامک جرنلسٹ ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مہنگائی پہ، آٹا، چینی اور پتی کی مہنگائی، اور حکومت کا دعویٰ کہ ہم مہنگائی کی طے تک جائیں گے۔ یہ کون سی طے تک جا رہے ہیں اور کون سا نوٹس لیں گے کہ مہنگائی کم ہوگی، اس پہ آج گفتگو کریں گے اشرف مہتاب صاحب۔ جی اشرف مہتاب صاحب بتائیے گا، چینی آج پھر مہنگی ہو گئی ہے، سنا ہے کہ 4 روپے کلو کے حساب سے مہنگی ہوئی ہے، اس پہ روشنی ڈالیں سر۔ جی بالکل، آج ہی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا اور وہاں پہ وزیر اعظم کو بریفنگ دی جا رہی تھی جی، اور اس میں شیخیاں ماری جا رہی تھی کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے۔ فیصل واڈا صاحب نے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ جو بیوروکریسی ہے اس میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نہیں چھوڑنا آپ نے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو وزیر ہے وہ بتائیں کہ ان کو مشکلات کہاں پہ آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ باتیں جو ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں کتنی سنجیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے بات کر رہے تھے فیصل واڈا صاحب کہ ابھی انہیں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں وہاں پہ آئے ہوئے، تو وہ مشورے دے رہے تھے وزیر اعظم کو اور وزیر اعظم بھی سن رہے تھے وہاں پہ۔ حالانکہ ان کو 3 سال ہو گئے، ہاں، تیسرا سال شروع ہو گیا نا، مطلب یہ چل چلاؤ کا ہو نا، آخری اوور چل رہے ہیں، جیسے کرکٹ کی زبان میں ہم کہتے ہیں جی بس T20 ہے تو اور آخری اوور 2-4 رہ گئے ہیں، جتنی اسکور بنانی ہے آپ بنا لیں۔ اب چونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کھلاڑی بھی ہیں، اور جو کھلاڑی ہوتا ہے اگر وہ بیٹس مین ہے تو اس کو سینچری سے لگاؤ ہوتا ہے، اور اگر وہ بالر ہے تو اس کو وکٹوں سے لگاؤ ہوتا ہے، اور اگر وہ آل راؤنڈر ہے تو اس کو سینچری اور وکٹوں دونوں سے لگاؤ ہوتا ہے۔ اب یہ لگاؤ یہاں تک پہنچ گیا کہ مہنگائی کے اندر بھی آ گیا۔ اب کوئی چیز مجھے بتا دیں جو 100 روپے کلو سے نیچے ہے، مطلب کئی ایسی سبزیاں ہیں جنہوں نے 3 سینچری کر لی ہیں، ابھی بھی وہ نہ ٹوٹ جا رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہر روز پہلے کبھی ایک وقت ہوتا تھا کہ سال بعد ایک بجٹ آتا تھا، بجٹ کے اندر مہنگائی کا پتہ چلتا تھا کہ کون سی چیز کی کتنی قیمت بڑھے جون میں جا کے پتہ، اور ایک سال پورا پھر چیزیں وہیں پہ رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تو میں مظفر صاحب آپ کو کیا بتاؤں کہ مہنگائی منٹوں سکنٹوں پہ چلی گئی ہے۔ اب چینی کی آپ بات کر لیں کہ چینی پچھلے 1 سال کے دوران جو اس کے اوپر جتنا لوٹا گیا عوام کو، میرا خیال ہے کہ شاید کوئی اور چیز ہو جس سے لوٹا گیا ہو، چونکہ یہ روزمرہ ضرورت کی چیز ہے تو اس لیے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہے، آٹا ہے یا چینی ہے۔ تو اس وقت اگر دیکھیں تو جو چینی کی قیمت ہے وہ 110 سے 120 روپے کلو تک جا رہی ہے۔ یہ عام جو سٹور ہیں، عام مارکیٹ، اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کر، جو ذرا بڑے اچھے سٹور ہیں اس پہ یہ 120 سے 25 روپے کلو میں بھی فروخت ہو رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اوپر کتنی لوٹ مار ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں 48 لاکھ ٹن چینی جو ہے اس کی طلب ہوتی ہے، یعنی وہ کھائی جاتی ہے پورے سال میں، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر آپ کلو پہ اس کو لانا چاہیں تو یہ کوئی 4 ارب اور 80 کروڑ کلو بنتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر اگر آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ آئے تھے تو چینی 52-53 روپے کلو تھی، اس کے بعد یہ ایسے بڑھنی شروع ہوئی کہ یہ پکڑی نہیں گئی، اتنی سپیڈ اس کی ہوگی کہ شاید یہ بلٹ ٹرین جو جاپان میں چلتی ہے اس سے بھی زیادہ اس کی رفتار تیز ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا ایڈ کرتا ہوں، چھوٹا سا آپ کا اجازت سے۔ کیوں نہیں؟ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مہنگائی ہو، چیزوں کی قیمت بڑھے تو کہنا وزیر اعظم چور ہے۔ وہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے تو چور کی جو رٹ ادھر آنی چاہیے تھی نا، وہ کسی اور طرف رکھ دی ہے۔ یعنی ہماری توجہ بٹانے کے لیے وہ جو ہے آپس میں حکومت جو کھیل رہے ہیں حزب اختلاف اور وہ مل کے، تو اس سے اندازہ آپ لگا لیں۔ اب اس کے نیچے آئے، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چینی کی قیمت ہے، یہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود ہی گئے چینی مافیا، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا جی یہ ہمارے اوپر ظلم ہے، جی یہ جو کمیشن بنا، رپورٹ بنی، ساری زیادتی ہے جناب، تو وہاں پہ معزز عدالت نے حکم دیا کہ چینی 72 روپے کلو میں فروخت ہونی چاہیے، کیونکہ جو کمیشن نے رپورٹ دی تھی اس نے کہا تھا 62 روپے کلو ان کو پیداواری لاگت پڑتی ہے، اور اس کے اوپر یہ سارا مارجن ڈالنے منافع سارا تو 72 روپے کلو فروخت ہونی چاہیے۔ عدالت نے جو حکم دیا 1 ہفتے تک، یہ ملوں کے باہر آپ دیکھیں وہاں پہ کاؤنٹر لگائے گئے، 72 روپے کلو چینی دی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ چینی واقعی 72 روپے کلو بکنی چاہیے تھی، اور یہ اس وقت اگر 110 پہ ہے تو اس میں کون سا ایسا عنصر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بڑھ گئی ہے؟ اس کا نہ تعلق ڈالر سے بنتا ہے، نہ تعلق اس کا بین الاقوامی مارکیٹ سے بنتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو جس سے یہ چینی بنتی ہے، گنا خام مال جو ہے وہ ملکی پیداوار ہے، اس کے اندر کوئی وہ ڈالر کھا کے تو نہیں پیدا ہوتا نا، وہ اس کو پیدا کیا جاتا، یا کوئی خام مال باہر سے آتا ہے، وہ سمجھ آتی ہے کہ بہت مہنگا خام مال آتا ہے جو اس کے اندر شامل کر کے چینی بنائی جاتی ہے، تو پھر یہ قیمت کی سمجھ آ جاتی ہے، لوکل پروڈکٹ ہے، اور اس کی یہ عالم ہے کہ یہ 100 روپے سے اوپر بک رہی ہے۔ اگر 72 روپے کے حساب سے اگر 100 روپے کا بھی حساب لگائے 1 سال کے دوران جو لوٹ مار ہوئی ہے تو 28 روپے فی کلو، 28 روپے فی کلو ناظرین،
یہ لوٹ مار جو ہے ہماری اور آپ کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں اور اسی وجہ سے 134 ارب بنتے ہیں. اگر اس کو ایک مہینے کے اوپر تقسیم کیا جائے تو یہ 11.16 ارب روپے بنتے ہیں. یعنی 11 ارب 16 کروڑ پہ ایک مہینے کے اندر یہ مل والوں نے، یہ مافیا نے، جنٹوں نے ہماری جیب سے نکالے ہیں. اگر گھنٹوں کے اوپر بھی اس کو لے جائیں تو ایک گھنٹے کے اندر 1,55,000 روپے ہم سے نکالے گئے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کبھی وہ وقت بھی تھا کہ ایک سال کے بعد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا. اب وہ ایک سال چھوڑے، یہ منٹوں سکنٹوں میں بات آ گئی ہے. اب یہ 1 منٹ میں، سکنٹ میں، گھنٹے میں ہم سے لوٹ مار کر رہے ہیں اور حکومت ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے ہم طے تک پہنچیں گے. اور بھائی مافیا نے تو غریب عوام کی طے پہ طے لگا دی ہے اس کی لوٹ مار کر کے. اب کون سی طے پہ پہنچیں گے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی بھی قیمتیں بڑھ سکتی ہے. ابھی یہ طے پہ نہیں پہنچے، ابھی پہنچنا انہوں نے، تو یہ قیمتیں تو اور مزید بڑھ جائیں گی. اور اسی طرح سے اگر باقی چیزوں کی چیزیں، اب انہوں نے یہ کوشش کی ہے، پہلے چینی مافیا نے ان کو چکمہ دیا اور چینی باہر برآمد کر دی، باہر بھیج دی جو اس وقت، اور اس میں پیسے کمائے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اس کو کہا نہیں جی چینی کی قلت ہو گئی ہے جناب یہاں پہ. حالانکہ قلت نہیں، چھپائی ہوئی ہے چینی، اسٹوروں کے اندر چھپائی ہوئی ہے. وہ ٹیگر فورس پتہ نہیں کہاں گئی، جس کا ہم نے بڑا وہ ایک چرچا سنا تھا. اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کٹ بھی ہوا تھا ان کا، اور وہاں پہ گو تھرو دیا گیا تھا جی آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا لیکن نشاندہی کرنی ہے. اس کی میں نشاندہی کروں جی، آپ تھوڑا سا سانس لیں کہ ٹیگر فورس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جس اسٹور پہ وہ نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ وہ عام وہ جو کارپوریشن کے ملازم اور انسپیکٹر کی طرح 2,000-4,000 لے کے تو غائب ہو جاتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں، ٹارگٹ فورس اس طرح سے اندازہ لگائیں جو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی وہ تو دے نہیں سکے، بلکہ الٹی لے لی گئی کئی لوگوں سے. یہ کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ چلو یہ پھر نئی نوجوان نسل اس کو تو دھیان لگائیں جو ہمارے ووٹر سپورٹر سے کل کو یہ ہمارے پولنگ اسٹیشن میں بھی کام آئیں گے، شاید ان سے ہم ڈانگ سوٹا کروا کے تو الیکشن جیت لیں، عوام کو ایک طرف کر دیں. تو یہ پھر یہی کریں گے نا، پھر دیہڑیاں لگائیں گے اور ایک رشوت کا ایک دروازہ اور کھل جائے گا. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ہم 90 دن میں رشوت ملک سے ختم کر دیں گے. اور وزیر اعظم صاحب نے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جو اس کا ایک نقشہ بنایا تھا جی 90 دن کے اندر اب ملکوں نے رشوت کو ختم کیا ہے، ایسا سسٹم بنایا. اب 90 دن آپ دیکھ لیں، اور 2 سال 3 سال اب شروع ہو گیا ہے. اب اس میں سے دیکھ لیں کہ کتنی رشوت کم ہوئی ہے. ماشاءاللہ آپ بھی محکموں میں جاتے ہیں، باقی لوگوں سے بھی ملتے ہیں، تو پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بہت زیادہ، 200% بڑھی ہوئی ہے. 200% یعنی رشوت بڑھ گئی ہے. کوئی بھی کام کروانا ہے اور آپ نے رشوت دے کروانا ہے. اچھا صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیں. مہنگائی جو کہ یہ تو مافیا ہو گئے، چینی مافیا ہو گئے، آٹا مافیا ہو گئے. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی بیوروکریسی میں کالی بھیڑیں، 5 IG بدل لی ہیں، 5 چیف سیکرٹری بدل لی ہیں، ابھی بھی کالی بھیڑیں واقعی نہیں؟ آپ یہ 5 کی بات کر رہے ہیں یار، یہ تو بڑے لوگ ہیں جن کو آپ نے کہا جی 5 10 بدل لیے ہوں گے. یہ تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے شاید 72 سال میں اتنے تبادلے نہ ہوئے ہوں، بالکل جتنے 2.5 سالوں میں 2 سالوں میں ہو چکے ہیں. ایسے ہی ہے. کوئی تقریباً 3,000 سے زائد تبادلے جو ہے ایک سال کے اندر کیے گئے، چھوٹے بڑے، ادھر سے ادھر کر دو ادھر کر دو. یہ تجربے نہیں چلیں گے. آپ کو ایک پالیسی، ایک نظام دینا پڑے گا، اس کے اندر رہ کے انہی لوگوں نے کام کرنا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کالی بھیڑ ہے تو 2 سال کے اندر آپ نے کون سی کالی بھیڑ نکالی ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا. اگر آپ نے کوئی کیا ہے تو وہ یہی کیا ہے کہ کسی کے کہنے پہ اگر وہ اس کا کام نہیں ہو رہا آگے شکایت لگائی اور آپ نے اس کو چیف سیکرٹری کو بدل دیا. آپ نے چیف سیکرٹری کو کلرک سمجھا ہوا ہے بھائی. آپ ادھر سے بدلا ادھر سے بدلا ادھر، IG بدل دیے آپ نے، CCPO بدل دیے، SP بدل دیے، RPO بدل دیے. میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ احد چیمہ صاحب کو بھی انہوں نے کالی بھیڑ سمجھ کے پکڑا، 2.5 سال بعد وہ بے گناہ ہو کے سب رہا ہو. تو ذرا بتائیں نا، چلیں اگر وہ بے گناہ ہو گئے، عدالت نے کیا، عدالت یہی شوٹ ڈالتے ہیں نا کہ عدالتیں پکڑتی ہیں. پھر اگر عدالت نے بے گناہ کر دیا تو وزیر اعظم صاحب جو شوٹ ڈالتے میں نہیں چھوڑوں گا، جیلوں میں ڈالوں گا. پھر اس کی وہ جو بیچارے کی وہ 2-2.5 سال کی سروس ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. وہ مانگ رہے ہیں اپنے حساب سے، وہ دینا پڑے گا نا. اس کو بے وجہ کسی وجہ کے بغیر اس کو رگڑا لگایا آپ نے اور اب عدالت نے چھوڑ دیا، آپ نے معذرت بھی نہیں کی. تو پھر یہ بھائی بتائیں نا کہ کیوں پکڑا تھا. اسی طرح فواد ہے وہ بھی چھوٹ گیا ہے، وہ اس کے بھائی کو انہوں نے وہ لگا دیا ہے، بڑا ہے عہدہ دے دیا ہے. تو یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کی گیم ہو رہی ہے. یہ اوپر صرف اپنی جو ہے نا گورنمنٹ گڈ گورننس یہ کھیل رہے ہیں. جیسے وہ کبوتر نہیں کرتا گٹکو، یہ بس گڈ گورننس یہ اسی طرف کھیل رہے ہیں. یہ غریب عوام کو نہ یہ کہتے ہیں، مجھے یہ ذرائع نے بتایا کہ یہ جب بیٹھتے ہیں نا اپنی نجی محفلوں میں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ چھٹو جی غریب نے کہڑا سانو ووٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے مرد ہے تمہارے، ہمیں کیا اس چیز سے کرتا ہے. اب یہ اندازہ لگائیں جس حکومت کے وزراء کا اور مشیروں کا وزیروں کا یہ عالم ہو کہ وہ یہ کہیں غریب کو کہ چھڑو جی مرن دے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پھر وہاں کیا آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ ایک وہ جو ریپبلک بنانا ریپبلک ہے اس سے بھی گری گزری یہ پاکستان کی اس وقت گڈ گورننس ہو گئی ہے. تو پھر اب اس پہ تو اللہ ہی صاحب مہنگائی تو ہو گئی 200% بڑھی ہوئی ہے،
اگر خدا نخواستہ وزیر اعظم صاحب نے پھر نوٹس لے لیا مہنگائی پہ تو پھر قوم کا کیا حال ہوگا وہ بھی تھوڑا سا. ابھی لیا نہیں, آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو طے تک جانا ہے وہ نوٹس ہی ہے بھائی. کس مجھے یہ بتائیں کوئی ایسی چیز ہے جس کا نوٹس نہ لیا اور وہ اس وقت آپ کو سستی مل رہی ہو یا وہ دستیاب ہو, یا تو وہ چیز جو ہے بازار سے بالکل ہی غائب ہی ہو جاتی ہے, تو یا اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ غریب کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے. میں یہاں پہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ایک عام آدمی 15 سے 16 ہزار روپیہ تنخواہ جس کی ہے یا آمدن ہے جس کی, اس کے اوپر 5,000 کا اضافی برڈن بڑھ چکا ہے یہ 2 سال کی مہنگائی سے. اب یہ اندازہ لگائے جس کی 15,000 سیلری ہے 5,000 اس کے اوپر برڈن بڑھ گیا ہے, کہاں سے لائے گا وہ, کیا کرے گا؟ اچھا صاحب پھر کیا ہوگا؟ پھر ڈاکوں میں اضافہ ہوگا, چوریوں میں اضافہ ہوگا, لا کی صورتحال بہت بری ہو جائے گی, بگڑ جائے گی. پھر یہ کہیں گے جی یہ سنبھالا نہیں جا رہا, جیسے یہ کہتے ہیں آئے تو کہتے ہیں میں نتھ ڈال دوں گا, میں دیکھوں گا کہ مافیا کیسے یہ منمانیاں کرتا ہے. تو ابھی تک تو نتھ مافیا نے لگتا ہے ڈال دیا ان کو, مافیا کو نتھ نہیں ڈالی گئی اور نہ یہ اس قابل ہیں کہ نتھ ڈال سکیں. اب یہ تلاش کر رہے ہیں بہانے ہیلے اور یہ ڈالنا چاہتے ہیں مدعا سارے کا سارا جو پچھلی گورنمنٹ میں. مجھے یہ بتائیں کہ 6 مہینے جو پہلے گنا لگا تھا وہ نواز شریف صاحب لگا کے گئے تھے, اس سے جو آئی پروڈکشن آپ کی چینی کی وہ زرداری صاحب نے آپ کو دی. یہ کہتے ہیں جی انہی کی ملے ہیں, زرداری صاحب کی بھی ملے اس وقت بند ہے سارا, تو ان کے انکوائریاں لگی ہوئی ہیں. اور جو یہ میاں برادران کی ملے ہیں وہ ان کے اوپر بھی آپ نے کیس کیے ہوئے ہیں. تو بھائی پھر لوٹ کون رہا ہے؟ پھر یقینی بات ہے کہ ان کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے نا بڑے سجن سمجھتے ہیں یہ ان کو اپنا, وہ ان کو بزر بھی کرا رہے ہیں اور ان کو خوب لوٹ بھی رہے ہیں عوام کو, جس کی وجہ سے اس وقت حکومت کی ساکھ جو ہے نا وہ عوام کی نظر میں انتہائی نیچے چلی گئی ہے. اچھا اشرف صاحب آخر مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. آٹے کا بھی سنا جا رہا ہے کہ نومبر میں اور دسمبر میں آٹے کی شارٹیج ہونی ہے, بحران آئے گا بہت بڑا, کیا خیال ہے اس بارے آپ کیا کہتے ہیں, کیسے بحران آئے گا, کیا گندم کی سپلائی کا کوئی ایشو ہے؟ بالکل جی ایشو تو ہے کہ جو کیری فارورڈ سٹاک رکھنا ہوتا ہے 15 لاکھ ٹن کم از کم پنجاب کے حوالے سے, وہ کیری فارورڈ سٹاک کا بھی انہوں نے سوچا. پھر جو گندم خریدنی تھی انہوں نے کہا جی ہم نے ضرورت سے زیادہ گندم خرید لی ہے. اگر وہ بھائی ضرورت سے زیادہ آپ نے 41 یا 42 یا 45 لاکھ ٹن خرید لی ہے تو کدھر ہے بھائی وہ؟ ٹھیک ہے, خرید کے کہاں رکھ لی ہے؟ کہ یہ افغانستان کے سٹور میں تو نہیں, گودام میں جا کے رکھا ہے کہ وہاں جو اگر یا ضرورت پڑی لیں گے نہیں تو بھیج دیں گے وہاں پہ. تو پھر یہ ساری جو ہے نا یہ صرف فگر ورک جیسے ایسے بیٹھ کے بندہ گنتا ہے نا 1 جمع 2 جمع 2 4, تو انہوں نے بھی وہی فارمولہ اپنایا کہ یہ ہم نے صرف خوش کرنا ہے بیان بازی کی حد تک اپنے اوپر لوگوں کو اور اپنے یہاں پہ کے لوگوں کو. مجھے یہ بتائیں کہ جو فلور مل والے وہ بھی چیخ رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک نیا انہوں نے سلسلہ بنایا ہوا ہے, لوٹ مار کا ایک نیا سلسلہ آپ کو میں بتاتا ہوں, ایک خبر بھی ہے. جس مل کو انہوں نے 20 بوریاں دینی ہوتی ہیں, 24 بوریاں دینی ہوتی ہیں, اس کو یہ 12 سے 14 دیتے ہیں اور 24 میں دستخط کروا لیتے ہیں کہ کل اگر کوئی نیب پڑے گی یا کچھ ہوگا تو ہم تو بیچ میں نکل جائیں گے, پکڑے تو ملا لے جائیں گے نا. انہوں نے سائن کیے ہوں گے, تو جب مل کا یہ آڈٹ ہوگا اور اس میں پتہ چلے گا جی اتنی ملیں تو اتنی بوریاں تو اس نے پسائی نہیں کی, تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس طرح سے بھی ہو رہا ہے. پہلے جب یہ گندم لی جاتی ہے اس کے اندر یہ تول کے اندر 1.5 سے 2 کلو کا ڈنڈی مارتے ہیں ہر اس کے من کے اوپر, پھر اس کو باردانہ دیتے وقت اس کے اندر بھی انہوں نے صاف رکھنا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جتنے ہیں چور لٹیرے مافیا سب مل گئے ہیں اور حکومت کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. حکومت اتنی بے بس ہو گئی ہے کہ میں نے آج تک اپنی حیاتی میں اتنی بری گڈ گورننس جو جس کو کہتے ہیں اتنی بری گورننس نہیں دیکھی کہ ہر آدمی چیخ رہا ہے. ان کے اپنے وزیر اب مجبور ہو گئے ہیں, جب وہ جاتے ہیں وہاں عام کہیں اپنے حلقے میں, تو جب وہ وہاں سے ان کو لوگوں کے چہروں پہ غصہ خوف نظر آتا ہے تو وہ پھر سہمے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہاں یار یہ مہنگائی ہمارے لیے بڑا درد سار بنی ہوئی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ شرم کی بے شرمی کی انتہا ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ کہنے والا لفظ نہیں, لیکن یہ ان کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ یہ اتنا سا یہ لفظ جو ہے نا اس کو کہنا آر ہی نہیں سمجھتے, تو پھر ان کو یہی کہنا چاہیے بے شرمی کی انتہا ہے کہ خود مان رہے ہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے اور جان نہیں چھوڑ رہے, اور کوئی ایسا فارمولہ ایسا کوئی نظام ایسا کوئی سسٹم نہیں لا رہے کہ مطلب اس کی مہنگائی کنٹرول ہو. 40 سے 45 50 تک انہوں نے اپنے ترجمان رکھے ہوئے ہیں. بالکل رکھنے چاہیے اگر یہ سمجھتے ہیں. کیا ان کو مراض نہیں دیتے؟ کیا ان کی باقی چیزیں ان کے ٹی اے ڈی اے ان کی باقی علاج معالجے کی ساری چیزیں نہیں جاتی؟ تو کس لیے رکھے ہوئے؟ صرف بیان بازی کے لیے, لالا کرنے کے لیے, مخالفین کو دبانے کے لیے. ان کو چاہیے کہ ان کو اس کام پہ لگائیں, اس طرف لگائیں, تاکہ ملک میں گڈ گورننس کا جو ایک راگ الاپا جا رہا ہے اس میں 25% وہ صحیح ہو جائے, تو کم از کم کسی غریب کو, کسی چھوٹے بچے کو, کسی طالب علم کو کوئی ریلیف مل جائے. اب دیکھیں بلوچستان کے جو طالب علم ہیں وہ ملتان سے پیدل چل کے یہاں لاہور میں احتجاج کرنے ہیں کیونکہ ان کے اسکالرشپ ختم کر دیے گئے. بالکل ایسے پچھلی گورنمنٹ نے
ان کو جو بلوچستان کے پسے ہوئے طبقے کے طالب علم تھے جو نہیں پڑھ سکتے، کہ جن کے والدین غریب تھے، ان کے لیے اسکالرشپ رکھے تھے اور فری یہاں پہ داخلہ دیا تھا یا مختلف پنجاب کی یونیورسٹیز میں، تاکہ وہ یہاں آ کے پڑھ لیں، پڑھ کے جا کے اچھے انسان بنے، تاکہ وہ دوسری طرف نہ جائیں، دہشت گردی میں اس طرف نہ پڑھیں۔ تو کیا کیا، ان کے وظائف ختم کر دیے۔ اب ان کو یہاں یہ تھا، پنجاب یونیورسٹی میں وظائف بھی ملتے تھے، فری تعلیم بھی ملتی تھی، اور اس سے وہ خوش تھے، اور اس سے وہ یقینی بات ہے ان کے والدین بھی خوش تھے۔ وہ پڑھ لکھ کے یہاں سے جو نکلے ہیں، یقینی بات ہے جا کے کسی مین اسٹریم میں داخل ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے اپنا اچھا ایک فرد جو ہوتا ہے، اچھا معاشرے کا فرد، اس کا کردار ادا کیا ہوگا۔ تو اب یہ ان کی جو پالیسی تھی جب یہ نہیں تھے حکومت میں، تعلیم اور صحت بہت زیادہ فوکس تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب کیوں بنا رہے ہیں جی میٹرو ٹرین، اتنے ارب روپیہ لگا رہے ہیں، آپ کی ترجیحات ہی نہیں ہے، تعلیم ہونی چاہیے، قوم بنانا چاہیے، آپ کیوں میٹرو بس بنا رہے ہیں، آپ کیوں یہ سڑکیں بنا رہے ہیں؟ تو پھر اب یہ ان کو اللہ نے موقع دیا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، تو نہ یہ کوئی میٹرو بنا رہے ہیں، اور یہ ایک اگر بنی بھی ہے تو آپ کے سامنے اس کا کیا حال ہوا ہے کہ پہلے وہ بند ہوئی 6-7 بسیں، کسی کو آگ لگ گئی، کوئی ٹکرا گئی آپس میں، پھر بند کی، پھر یہ انتظار کرتے رہے کہ شاید یہ بسیں ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں، گرمی ہے اس وجہ سے، سردی آ لینے سے، اب پھر چلائی ہے، پھر وہ سنا ہے کہ وہاں پہ پھر نوشہرہ یا اس کے کہیں گرد و نواح میں وہ بس جو ہے خراب ہو گئی ہے۔ تو یہ مطلب دیکھنے والی چیزیں کہ کرنا بھی کچھ نہیں، شور بھی ڈالنا ہے اور کرنے بھی کچھ نہیں دینا۔ جی ناظرین، مہنگائی کا طوفان کہاں تک جائے گا اور مہنگائی کا جن کہاں تک جائے گا، یہ تو نہ حکومت کو پتہ ہے تو نہ ہمیں پتہ ہے، لیکن عوام کا کیا بنے گا اس کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔ تب تک کے لیے پروگرام میں اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔